السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ایم سہیل وائز پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 95۔ وہ ہماری گاڑی پر چڑھتی چلی آئی۔ لڑکی بکھلا گئی، لیکن شاید ہماری قسمت اچھی تھی کہ وہ بروقت گاڑی کو لہرا کر گرین بلیڈ میں 2 درختوں کے درمیان اتارنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس گرین بلیڈ کے گرد منڈار نہیں تھی۔ اس میں پانی کھڑا تھا جو ایک چھپک کے ساتھ فوارے کسی صورت میں ادھر ادھر اچھلا اور گاڑی ایک دھچکے سے رک گئی۔ لڑکی ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ سٹیئرنگ وہیل پر اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ دونوں گاڑیوں کے درمیان آمنے سامنے کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہونے میں بال برابر کسر رہ گئی تھی۔ دوسری گاڑی دور جا چکی تھی۔ اس کے پھٹے ہوئے سلنسر کی گڑگڑاہٹ بھی مدھم ہو چکی تھی۔ لڑکی وحشت زدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ وہی تھا نا؟ وہی کون؟ میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ وہی جو مجھ سے لڑ رہا تھا، جس نے مجھے مارا تھا۔ وہ بولی، کمال ہے، اس سے تو تمہارے اپنے بیان کے مطابق تمہارا کوئی نجی تعلق تھا اور تم اس کی گاڑی بھی نہیں پہچانتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ سیاہ رنگ کی کار تھی اور یہ گلابی رنگ کی تھی۔ میں نے ڈرائیور کی جھلک بھی دیکھی ہے۔ یہ کوئی نوجوان تھا، شاید نشے میں دھت تھا۔ اوہ، اس نے طویل سانس لے کر محفوظ اتنا کہا۔ شاید یہ اطمینان کی سانس تھی۔ گاڑی ریورس کر کے وہ دوبارہ مین روڈ پر لائی اور اگلے چوراہے سے گارڈن ٹون کی طرف مڑ گئی۔ 3-4 میل کے سفر کے بعد اس نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روکی جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گیٹ پر تالا جھول رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ایک چابی تالے میں لگانے لگی۔ میں بھی جلدی سے اتر کر اس کے پاس جا پہنچا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ بنگلے کی ایک کھڑکی میں روشنی تھی، لیکن جو ہی لڑکی نے تالے میں چابی گھمائی وہ بھی بجھ گئی تھی۔ باہر تالا لگا ہوا تھا، لیکن کیا اندر کوئی موجود تھا؟ اور اس نے لائٹ کیوں آف کر دی تھی؟ کہیں وہی شخص اس سے پہلے یہاں آ کر تو نہیں بیٹھ گیا تھا؟ میں بظاہر بے پرواہ ہی رہا، لیکن اب میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ تم نے مجھے گھر چھوڑ دیا ہے، اب تم چلے جاؤ۔ اب تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ وہ تالا کھولنے کے بعد میری طرف مڑتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی آنکھوں میں رکھائی اور اجنبیت سمونے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ بد اخلاقی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، میں نے اپنا لہجہ رنجیدہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے مجھے ان حالات میں میرے گھر پہنچایا ہوتا تو میں تمہیں کم سے کم 6 ماہ اپنے ہاں قیام کی دعوت دیتا، اور تم چائے یا کافی کی ایک پیالی کو بھی نہیں پوچھ رہی۔ میرا سر گھوم رہا ہے، شاید میں صحیح طور پر اپنے گھر تک ڈرائیو بھی نہ کر سکوں۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اس کا چہرہ بدستور پتھریلا سا رہا، لیکن اس نے گیٹ کھول دیا اور پورچ میں داخل ہوتے ہوئے بولی، گاڑی اندر کھڑی کر دو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس وقت تک وہ پورچ کی لائٹ آن کر چکی تھی اور اندر کا دروازہ کھول چکی تھی۔ گھر میں کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ہر طرف صفائی ستھرائی تھی۔ لان صاف ستھرا اور سرسبز تھا، کہیں ایک خشک پتا بھی پڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے پیچھے اندر گھستے ہوئے کہا، 2 مرتبہ تم نے مجھ سے پیچھا چھڑا کر گھر کی طرف روانہ ہونے کی کوشش کی، پیدل ہی چل پڑی تھی، اور دونوں مرتبہ تم نے یہی کہا تھا کہ تمہارا گھر زیادہ دور نہیں ہے۔ میں تمہارے حوصلے کی داد دیتا ہوں کہ پیدل چلتے وقت 3-4 میل کا فاصلہ تمہارے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پیدل ہی جاؤں گی، مجھے آگے کوئی سواری مل جاتی، وہ خفگی سے بولی۔ رات کے پچھلے پہر سنسان سڑکوں پر تنہا پھرنے والی لڑکیوں کو سواریاں عموماً پرستان لے جاتی ہیں، میں نے کہا۔ ہم اب ایک ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے۔ میں بات اس سے کر رہا تھا، لیکن میرے کان کسی بھی معمولی سی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ وہ میری طرف مڑتے ہوئے برہمی سے بولی، مجھے اپنی نہیں تمہاری فکر تھی، میں تمہارا بھلا چاہ رہی تھی، لیکن لگتا ہے تمہیں کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ بہت یقین ہے تمہیں اپنے بارے میں۔ تمہاری ہمدردی کا شکریہ ادا کرنے کی تو میں تمہارے ساتھ آیا ہوں۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں اپنے محسنوں کا کیسا قدردان ہوں؟ میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، احسان کرنا بہت اچھی عادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سچ بولنا بھی بہت اچھی عادت ہے۔ وہ میرے عین مقابل خاموش کھڑی مجھے گھورتی رہی۔ میں نے اپنے سر کو ہولے ہولے ہلاتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں نے ابھی تک تمہارا نام بھی نہیں پوچھا۔ حسنہ ہے میرا نام، اس نے تیزی سے کہا۔
حسینہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، 2 نقطے پڑ جانے سے یہ نام تمہارے حسن کے ہم وزن ہو جاتا۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن خیر، ناموں میں کیا رکھا ہے، بعض اوقات تو نام شخصیت کے بالکل ہی الٹ ہوتے ہیں۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ساکن کھڑی مجھے گھورتی رہی، پھر میرے بائیں ہاتھ کو دیکھنے لگی جو اچھا خاصا سوج چکا تھا۔ وہ سب کمروں کی بتیاں روشن کر چکی تھی۔ میں نے مسافے کا ارادہ ملتوی کر کے دوسرے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بہت اچھا بنگلہ ہے اور بڑی عمدگی سے فرنیچر سیٹ کیا گیا ہے۔ بظاہر آرائش دیکھنے کے بہانے میں نے ہر کمرے میں جھانکا۔ وہ میرے پیچھے تھی۔ میں نے کچن اور باتھ روم بھی دیکھ لیے، کہیں کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی اتنے بڑے گھر کے کسی کونے قدرے میں اکیلے آدمی کا چھپنا یا موقع مناسب دیکھ کر نکل بھاگنا زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ تسلی ہو گئی، یہاں کوئی نہیں ہے، وہ جلے کٹے سے انداز میں بولی۔ ویسے ہی مجھے وہم سا ہو گیا تھا کہ جب ہم یہاں پہنچے تو ایک کھڑکی میں روشنی تھی۔ میں نے سچ بتا دیا، میں تو تمہاری ہی بہتری کے لیے چیک کر رہا تھا۔ میں بھی تمہاری ہی بہتری کے لیے کہہ رہی ہوں، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ کے چلے کیوں نہیں جاتے؟ اس کے لہجے میں بے چارگی آ گئی۔ میں دوبارہ تمہاری کھوپڑی ٹوٹتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ کچھ یہی معاملہ ادھر بھی ہے، میں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں بھی ہرگز نہیں چاہتا کہ پھر سے تم سے کچھ چھپنے آ جائے اور بے دردی سے تم پر تھپڑ گھونسے چلائے۔ میں نرم آدمی ہوں، اتنے حسین چہرے پر تھپڑ پڑتے نہیں دیکھ سکتا۔ یوں کہو کہ عیاش آدمی ہو، اچھی صورت دیکھتے ہی اس کے فکر میں لگ جاتے ہو۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ ابھی اتنی قابلیت مجھ میں پیدا نہیں ہوئی، عیاشی کے معاملات میں پورا نہیں اترتا، میں نے انکساری سے کہا۔ تم جتنے معزز آدمی نظر آتے ہو، تمہاری حرکتیں اتنی معزز نہیں ہیں۔ میرے خیال میں معزز بننے کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ آدمی تربوز کی طرح منہ پھیلا کر ریوالونگ چیئر پر بیٹھ جائے اور اٹھتے بیٹھتے وقت یہ دیکھتا رہے کہ سوٹ میں کہیں شکن تو نہیں آ گئی۔ انسان کو ہنستے بولتے اور ہاتھ پاؤں ہلاتے جلاتے رہنا چاہیے۔ تو تمہیں تو دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، خواہ ٹانگ ہی ٹوٹ جائے۔ ابھی تک تو نہیں ٹوٹی، اگر ٹوٹ گئی تو شاید باز آ جاؤں، میں نے جواب دیا۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں بالکل اکیلی رہتی ہو؟ ہاں بالکل اکیلی، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ سارے کام کاج بھی خود کرتی ہو؟ اتنے بڑے گھر کو صاف ستھرا بھی خود ہی رکھتی ہو؟ اتنی سلیقہ شاعری بلکہ جان ماری تم نے کہاں سے سیکھی؟ یہاں پارٹ ٹائم کام کرنے والے آتے ہیں، اپنا اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، میں کسی کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتی، اس نے جواب دیا۔ ایک پارٹ ٹائم شوہر بھی رکھ لو، کیا حرج ہے؟ میں نے اس سے کہا۔ کیا تم امیدوار ہوگے؟ اس نے مجھے گورا۔ درخواست تو میں بھی آج کل ہاتھ میں لیے گھوم رہا ہوں، لیکن میں اتنا جلد باز نہیں ہوں۔ میل ملاقات جاری رہی تو شاید تمہارے پاس درخواست لے کر آ جاؤں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ گویا زچ ہو کر میری زبان بند کرانے کے لیے بولی، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے سر پر مرہم پٹی کر دیتی ہوں اور ہاتھ پر بھی دوا لگا دیتی ہوں۔ اس کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھا لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے میں آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ باتھ روم گئی اور دواؤں کی الماری سے چند چیزیں نکال کر واپس آ گئی۔ بڑی عمدگی مہارت سے اس نے بالوں سے خون صاف کر کے دوا لگا کر پٹی کی، پھر دھیرے دھیرے ہاتھ پر دوا کی مالش کرنے لگی۔ چوٹوں کو ذرا سا بھی چھونے سے بڑا درد ہوتا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں کوئی عجیب سی لذت بھی تھی۔ میں صوفے پر تھا، وہ آلتی پالتی مارے قلین پر بیٹھی تھی۔ ابتدائی طبی امداد کے لوزمات اس کے قریب ایک چھوٹی سی ٹرے میں رکھے تھے۔ اس کی آنکھیں جو بدستور میرے لیے الجھن کا باعث بنی ہوئی تھی، میں نے ایک بار پھر انہی میں جھانک کر اپنی الجھن کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہارے انداز میں بڑی مہارت ہے، کیا تم کبھی نرس بھی رہی ہو؟ رہی ہوں، میں اب بھی نرس ہی ہوں۔ میں تو حیران ہوں کہ تم نے ابھی تک یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ تم کیا کرتی ہو۔ ہمارے ہاں خواتین سے یہ پوچھنا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا کہ تم کیا کر رہی ہو، میں نے جواب دیا۔ پھر ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ، یہ پیشہ کافی ترقی کر گیا ہے۔
اگر اس شہر کی لڑکیوں نے تمہارا رہن سہن دیکھ لیا تو سب کی سب نرس بننے پر تل جائیں گی۔ میرا یہ رہن سہن میری تنہا کی بدولت نہیں ہے۔ میں اتنی احمق نہیں ہوں جو ایسا دعویٰ کروں گی۔ میرا خاندان کافی خوشحال تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد بہت کچھ میرے حصے میں آیا تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ تو پھر تمہیں نرس بننے کی کیا سوجی؟ دنیا میں کوئی اور کام نہیں رہ گیا تھا تمہارے لیے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ بہت اچھا ہے، مگر جب ورثے میں اتنا کچھ ملا ہو تو اس پیشے کی طرف دھیان کہاں جاتا ہے؟ نظریات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ تیزی سے بولی۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، نمبر کم رہ گئے، نہیں بن سکی۔ میں نے سوچا نرس بننے میں بھی کیا خرچ ہے، مقصد تو تڑپتے سسکتے لوگوں کی خدمت کرنا تھا۔ ڈاکٹر میں بھی پیسے کے لیے تو بننا نہیں چاہ رہی تھی۔ انٹر کرنے سے پہلے سب کا بیان یہی ہوتا ہے، میں نے آ بھر کر کہا۔ بہت سی دعا میرے ہاتھ میں جذب ہو چکی تھی، کافی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں۔ وہ کچن میں جا چکی تو میں نے اٹھ کر فون پر ماڈل ٹون والی کوٹھی کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف جولی موجود تھی۔ میں نے نیچی آواز میں اور کولڈ ورلڈ میں اسے ہدایت دی، تو نے جہاں کہیں بھی ہو اسے ریڈیو یا فون پر میرے بارے میں اطلاع دے دو کہ میں خیریت سے ہوں، وہ پریشان نہ ہو، اور جس گاڑی کا وہ تعاقب کر رہا تھا اس کے بارے میں رپورٹ یا تو میرے فون پر ریکارڈ کر دے یا میں موقع ملتے ہی اس سے خود بات کر لوں گا۔ فی الحال میں اس سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میرے آخری الفاظ ادا کرنے تک وہ دروازے میں آن کھڑی ہوئی تھی اور غزالی آنکھوں سے مجھے گور رہی تھی، لیکن میرے الفاظ کچھ اور تھے۔ وہ ان سے کوئی مفہوم نہیں لے سکی تھی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ کسی کو یہاں بلایا ہے؟ پولیس کو اطلاع دی ہے؟ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ پولیس میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، وہ تیزی سے بولی۔ ظاہر ہے پولیس کو شرفا کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے معصومیت سے کہا۔ تمہیں یہ گمان کیوں کر گزرا کہ میں کسی کو بلا رہا ہوں یا پولیس کو اطلاع دے رہا ہوں؟ تو پھر میرے جاتے ہی گٹی گٹی آواز میں ٹیلی فون پر رکھانے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ وہ بدستور مجھے گور رہی تھی۔ کاروباری آدمی ہوں، وقت بے وقت منڈی کے بھاؤ معلوم کرتا رہتا ہوں، میں نے حتی الامکان سادگی سے کہا۔ رات کے اس پہر تو صرف ایک ہی منڈی کھلی ہوتی ہے اور اس کے بھاؤ معلوم کرنا خاصا محبوب کام سمجھا جاتا ہے، وہ بلا تامل بولی۔ اچھا، کہاں ہے وہ منڈی؟ کیا تمہیں اس کے بارے میں خاصی معلومات ہے؟ کچھ مجھے بھی بتاؤ۔ کبھی کبھی محبوب سے حرکتیں کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، میں نے اشتیاق سے کہا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے مجھے گھورتی رہی، پھر قدرے بے چارگی امیز سے لہجے میں بولی، تم سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ کسے فون کر رہے تھے؟ مجھے الجھن رہے گی، ذہن میں خلش رہے گی۔ میں نے تمہاری اتنی باتوں پر یقین کیا، تم میری ایک بات پر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ بہرحال تمہارے اطمینان کے لیے بتا دیتا ہوں، ایک دوست کو میرے بارے میں تفشیش ہو گئی، اسے اپنی خیریت کی اطلاع دے رہا ہوں، معلوم نہیں وہ میرے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں۔ بہرحال کچن میں واپس چلی گئی۔ اس کے کچن میں جدید ترین ساز و سامان موجود تھا، فوراً ہی کافی بنا کر لے آئی۔ اب میں نے دیکھا وہ اپنے چہرے کی چوٹوں پر بھی دوا کی مالش کر چکی تھی۔ کافی نوشی کے درمیان خاموشی رہی۔ بیشتر وقت ہم پر خیال انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، جیسے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو تول رہے تھے۔ جو ہی میں نے کافی کا مگ خالی کر کے ٹرے میں واپس رکھا، وہ بول اٹھی، اب تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ اگر تم 2 منٹ پہلے کہہ دیتی تو میں کافی کا مگ ہاتھ میں لیے ہی رخصت ہو جاتا، خام خواہی تم نے 2 منٹ مزید مجھے برداشت کیا۔ میں نے کہا، اب تو جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ کافی بہت اچھی تھی، اسے پینے کے بعد میرے خیالات میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر رو دینے والے لہجے میں بولی، دیکھو میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے اس وقت چلے جاؤ، میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ تمہیں اگر میرے سر پر سوار ہونے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر کسی اور وقت آ جانا، گھر تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے۔ پھر کبھی آنے کا ارادہ رکھنے والوں کو عموماً بہت زیادہ دیر ہو جایا کرتی ہے، بعض اوقات تو ان کا دوبارہ آنا بیکار ہی ثابت ہوتا ہے۔ میں نے اطمینان سے کچھ اور پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا،
زیادہ اہم تو آج کی ہی رات ہے۔ دراصل مجھے شبہ ہے کہ وہ آدمی لوٹ کر ضرور آئے گا، پھر وہ نہ جانے تم سے کیا سلوک کرے۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اس کے آنے کے تصور سے خوف زدہ ہوں؟ وہ غصیلے انداز میں بولی۔ ہو سکتا ہے مجھے اس کی آمد کا انتظار ہو، یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کو کس کا انتظار ہے، کون کس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ تم نے اسے گھر کی چابی بھی دی ہوگی تاکہ وہ جس وقت چاہے کال بیل بجانے کی ذمت کیے بغیر اندر آ سکے۔ ہاں دی ہوئی ہے۔ تم سے مطلب؟ وہ تقریباً چلا اٹھی۔ گڈ، حسین لڑکیوں کو ایسا ہی ملنسار ہونا چاہیے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن سر ہلانے سے در و دیوار بھی آنکھوں کے سامنے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگے۔ میں نے فوراً ہی سر کو مزید ہلنے سے روک لیا۔ اسی میں عافیت تھی۔ ملہم پٹی کرتے وقت حسینہ نے کھانے کے لیے 2 گولیاں بھی دی تھیں۔ اب میری حالت خاصی بہتر تھی، لیکن ابھی چوٹ کے اثرات تو برحال باقی تھے، اور میرا خیال تھا کہ 2-3 دن تک اس سے بھی زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ حیثیت تھمی تو میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے گھر کی چابی سے یا اس شخص سے کوئی خاص غرض نہیں ہے، لیکن مجھ میں ایک بڑی خرابی ہے۔ اگر کوئی اپنی گاڑی سے عموماً مجھے کچل کر، مجھ پر گولی چلا کر اور میرے سامنے کسی سے کچھ چھین کر بھاگ جائے تو عام طور پر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اسے تلاش کرنا میرے لیے اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے جتنا خرگوش کے لیے کھانا۔ معاف کرنا، اس وقت کوئی مناسب مثال نہیں سوجھ رہی۔ وہ ایک اٹک مجھے گور رہی تھی۔ اس وقت اسے میرا خوش دلی سے بات کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کی توقع سے میں نے پوچھا، وہ تھا کون؟ عبدالرشید، اس نے جواب دیا۔ کیا سبز منڈی کا کوئی آڑھتی تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں، بکرا منڈی میں بکرے بیچتا تھا، وہ جل کر بولی۔ وہ میرے ہی انداز میں بات گول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بکرے نہیں، بکریاں بیچتا ہوگا، 2 ٹانگوں والی خوش شکل بکریاں، میں نے خیال ظاہر کیا۔ اس کی آنکھیں بتاتی تھی کہ وہ کافی جھنجھلاہٹ کا شکار تھی، لیکن اس کی رنگت گلابی ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے حتی الامکان سنجیدگی سے کہا، اصل یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس سے تمہارے تعلق کی نوعیت کیا ہے جو تم اس کی اتنی بدسلوکی بھی صبر و سکون سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ بھی بظاہر سنجیدگی سے ہی بولی، وہ میرا منگیتر ہے۔ او میرے خدا! میں صوفے سے گرتے گرتے بچا۔ یقیناً میری آنکھیں بھی پھیل گئی تھیں۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ اس سے میری ملاقات بے شک خوشگوار حالات میں نہیں ہوئی تھی۔ وہاں روشنی بھی کم تھی، میں اسے صحیح طور پر نہیں دیکھ سکا، لیکن پھر بھی مجھے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ اس کی عمر 50 سے کم نہیں تھی۔ تب بھی حیرت کی بات کیا ہے اس میں؟ وہ بولی، کیا اس معاشرے میں بڑی عمر کے مردوں کی شادیاں نوجوان لڑکیوں سے نہیں ہوتی؟ کیا یہ کوئی انہونی بات ہے؟ نہیں، انہونی بات تو نہیں، میں نے تسلیم کیا، مگر نہ جانے کیوں دل کو نہیں لگ رہی۔ لیکن خیر، کیا اس کا نام عبدالرشید ہی ہے؟ نہیں، وہ میں جل کر کہہ رہی تھی، اس کا نام احمد ہے۔ جوانی میں ہلکی سطح پر وہ اچھا خاصا باکسر تھا، اس عمر میں بھی تندرست، طاقتور اور چاق و چوبند ہے، اس نے جواب دیا۔ تبھی تو میری گرفت میں آنے سے بچ گیا۔ اس کی تندرستی، طاقتور اور چاق و چوبند ہونے میں تو مجھے کوئی شک نہیں، اور وہ ایسا نہ ہوتا تب بھی اس سے تمہاری شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، میں نے نرمی سے کہا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے دوبارہ جلد از جلد کہاں اور کس طرح ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میرے ہاتھ کی ورم اور سر پر بندھی ہوئی پٹی اپنا حساب مانگ رہی ہیں۔ دیکھو، وہ تھکے تھکے انداز میں گہری سانس لے کر بولی، ہو سکتا ہے تم حساب لینے کی فکر کرو تو نقصان میں رہو۔ یہ کوئی فلمی سچویشن نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ویلن یا تم ہیرو کہ کہیں تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا تو تم لاٹھی لہراتے ہوئے انتقام لینے کے لیے نکل پڑو۔ اسے ایک حادثہ سمجھ کر بھول جاؤ۔ انسان کو سرے راہ جاتے جاتے بھی تو چوٹ لگ جاتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم اس سے بھی زیادہ خطرناک حادثے سے بچے ہیں۔ وہ شرابی اگر ہماری گاڑی سے گاڑی ٹکرا ہی دیتا تو تم کیا کرتے؟ اگر میں زندہ بچ جاتا اور وہ بھی کسی نہ کسی حالت میں زندہ پایا جاتا
تو میں اسے ضرور سبق سکھاتا، کیونکہ یہ محض اتفاقاً حادثہ نہ ہوتا۔ اس کی شراب نوشی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آتا۔ میری ذاتی عدالت اسے ضرور سزا دیتی۔ میں نے جواب دیا۔ تمہاری ذاتی عدالت؟ اس نے قدرے چونک کر کہا۔ میرا مطلب ہے میں اپنی ذات کی حد تک اسے قابل معافی نہ سمجھتا۔ میں نے جلدی سے کہا۔ تم تو واقعی نرا درد سر ہو، وہ کنپٹی مسلتے ہوئے بولی۔ احمد کا تو تم نے پیچھا پکڑ لیا ہے، لیکن میں نے تمہیں زیادہ شدید چوٹ لگائی، تمہاری کھوپڑی پر رائفل کے بر سے وار کیا۔ اسے تم بھول گئے ہو، اس کے بارے میں کیا کرو گے؟ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اسے بھول گیا ہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا دل کہتا ہے جب مجھے احمد مل جائے گا تو اس دوسرے شخص کا سراغ بھی خود بخود ہی مل جائے گا۔ تو کیا اب تم زندگی بھر یہیں بیٹھے احمد کا انتظار کرتے رہو گے؟ تو کیا تمہارے خیال میں وہ اب میری زندگی میں یہاں نہیں آئے گا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو یہ پوچھ رہی تھی تم کب تک اس کا انتظار کرو گے؟ وہ جلدی سے بولی۔ صرف سحر نمودار ہونے تک، میں نے جواب دیا۔ دن کی روشنی میں تمہیں تنہا چھوڑتے ہوئے میرے دل کو اتنا افسوس نہیں ہوگا۔ پھر ایک لمحے کی توقع سے میں نے پوچھا، تمہارا کب اس سے شادی کا پروگرام ہے؟ جلد ہی، بس 2-3 مسائل کا حل ہونا باقی ہے، وہ بولی۔ ان مسائل میں کہیں اس کی پہلی بیوی اور جوان بچے وغیرہ تو شامل نہیں ہیں؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ وہ مجھے گور کر رہ گئی، پھر کاٹ کھانے والے انداز میں بولی، تمہیں اس سے مطلب؟ ایسے ہی ذرا جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا تھا، میں نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ میں ذرا یہ برتن دھو لوں، وہ ٹرے اٹھا کر کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ شاید برتنوں کو ایسے چھوڑنا اس کی عادت نہیں تھی، یا پھر اپنے اعصاب کو چھپانے کے لیے اس وقت وہ کوئی مصروفیات ڈھونڈ رہی تھی، لیکن جس محبت اور امکان سے وہ برتن دھو رہی تھی، اس سے اس کی فطرت کے کسی اور ہی پہلو کا پتہ چلتا تھا۔ لگتا ہے گھر بسانے کی بہت آرزو تھی تمہیں، میں نے سرسری سے انداز میں کہا۔ تم پر یہ انکشاف کیسے ہوا؟ وہ جرحانہ لہجے میں بولی، حالانکہ میں دیکھ چکا تھا کہ میری بات سن کر اس کے ہاتھ ایک ثانیے کے لیے لرز کر رہ گئے تھے، جیسے کسی نے دل کی گہرائیوں میں مدفن درد کے تار چھیڑ دیے ہوں۔ ویسے ہی تمہارا برتن دھونے کا انداز دیکھ کر احساس ہوا، بہت تجربہ ہے اس چھوٹی سی عمر میں، کتنی شادیاں کی ہیں اب تک؟ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کے لہجے میں تناؤ کچھ کم محسوس ہوا۔ اس نے مجھے یوں چھوٹی عمر کا قرار دے دیا، جیسے خود کوئی بزرگ خاتون ہو، حالانکہ وہ زیادہ سے زیادہ میری ہی ہم عمر ہو سکتی تھی۔ ابھی ایک ہی کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی اور تم اس طرح پوچھ رہی ہو جیسے یہ بھی درخت سے نارنگیاں توڑنے کے متعارف ہے کہ اب تک کتنی توڑ چکے ہو۔ بعض لوگوں کے لیے یہ اس سے بھی آسان کام ہوتا ہے، وہ برتنوں کو سکھا کر ایک دوسری جگہ پر رکھتے ہوئے بولی۔ مثلاً احمد؟ میں نے پوچھا۔ یہ تم ہر بات پر اس کو کیوں بیچ میں کھینچ لاتے ہو؟ وہ پھر چڑھ گئی۔ آج وہ میرے ذہن پر سوار ہو گیا ہے۔ میں معذرت ہوا ہوں کہ ذہن پر سوار ہوا بھی تو کون؟ اس پر وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، ملے گا تو خود ہی پوچھ لینا، میں اب تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، میں پہلے ہی پریشان ہوں، اوپر سے تم میرا دماغ چاٹ گئے ہو، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ دفعتاً فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ اسی ٹیلی فون سیٹ کی طرف لپکی جو ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے اسے بہت دیر سے فون کال کا انتظار رہا ہو۔ ریسیور اٹھا کر اس نے صرف یس کہا اور دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ میں نے اس کے چہرے پر کوئی تاثر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس میں ناکامی ہوئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح شارپ تھا۔ تقریباً 1 منٹ بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا وہ خیریت سے گھر پہنچ گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاید اس نے واقعی عہد کر لیا تھا کہ اب میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے گی۔ وہ ایک بار پھر کمرے سے نکل آئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کچن کی طرف جائے گی، لیکن وہ دائیں طرف مڑ کر یکدم بیڈ روم میں گھس گئی اور دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا۔ میں نے بآواز بلند کہا، میں نے تو ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو تمہیں یوں اندر گھس کر دروازہ بند کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اب تو سحر بھی نمودار ہو گئی ہے، خدا کے لیے اب تو چلے جاؤ۔ اس کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی۔ اس میں تمہاری بھلائی بھی ہے،
میری بات مان لو، کبھی کبھی کسی اجنبی کا مشورہ بھی مان لیا کرتے ہیں۔ میں نے ہال کے دروازے سے جھک کر دیکھا، واقعی سحر نمودار ہو رہی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ میں چند لمحے وہی کھڑا رہا، آخرکار میں فیصلے پر پہنچ گیا۔ اب بہت ہو چکی تھی، مجھے چلے ہی جانا چاہیے تھا۔ حسنا کے لہجے میں کوئی بات تھی جس نے مجھے شرمندہ سا کر دیا تھا۔ ویسے بھی اب میں اس کی صورت اور ٹھکانہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا، مجھے کافی حد تک یقین تھا کہ وہ کہیں نہیں جا سکے گی۔ میں نے اسے خدا حافظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے باہر آ گیا۔ خشک ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی تو بڑی فروخت محسوس ہوئی، پرندوں کی چہچہاہٹ بھی بہت بلی لگ رہی تھی۔ پورچ میں اس کی گاڑی بھی کھڑی تھی، گاڑی چھوٹی لیکن بیش قیمت تھی۔ میں نے اس کا نمبر ذہن نشین کر لیا اور اس کے عقب سے اپنی گاڑی نکال لی۔ وہ گیٹ بند کرنے بھی نہیں آئی، میں نے بھی کھلا ہی رہنے دیا۔ مین روڈ پر پہنچ کر میں ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا اور گاڑی کی رفتار بھی معمولی ہی تھی کہ کوئی سڑک کے عین بیچ میں آ گیا اور زور زور سے دونوں ہاتھ ہلانے لگا جیسے سخت مصیبت میں ہو۔ وہاں دو طرفہ سڑک کے درمیان گرین بلیڈ تیار کی جا رہی تھی۔ نئے لگائے گئے پودوں کے گرد اینٹوں کی چھوٹی چھوٹی جالی دار حفاظتی دیواریں کھڑی کی گئی تھیں۔ ایسی ہی ایک چار دیواری کے عقب سے نکل کر وہ سامنے آیا تھا۔ صبح کا اجالا بھی واضح نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے ہیڈ لائٹ روشن رکھی تھی۔ اس کی روشنی میں نے اسے فوراً ہی پہچان لیا اور بے اختیار گہری سانس لے کر گاڑی روک لی۔ میں اس سے بچ نکلنے کی کوشش کرتا تو بضد نہیں تھا کہ وہ کمبخت گاڑی کے نیچے ہی آ جاتا۔ وہ اتنا ہی گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ وسیم احمد تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے احمق؟ میں نے گاڑی ایک طرف روکنے کے بعد کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ میں تو چائنیز ریسٹورنٹ سے ہی آپ کے تعاقب میں ہوں، لیکن میری گاڑی شور بہت کرتی ہے، اس لیے میں نے فاصلہ زیادہ رکھا تھا، اس نے مسکین سی صورت بنا کر جواب دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ کیا واقعی وہ اتنا احمق تھا جتنا نظر آتا تھا، یا میں کچھ بے پرواہ ہوتا جا رہا تھا؟ وہ پوری رات سے میرے تعاقب میں تھا اور مجھے علم نہیں ہوا تھا۔ میں نے دیکھا دوسری طرف کی سڑک کے کنارے ایک دیوار کے قریب گہرے رنگ کی ایک فوکسی کھڑی تھی، یقیناً وہ اسی کی تھی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، کیا ضرورت آن پڑی تھی میرا تعاقب کرنے کی؟ پہلے تو میں میڈم ستارہ کا گھر دیکھنا چاہتا تھا، وہ قدرے شرمیلے سے لہجے میں بولا، پھر اس امید پر باہر موجود رہا کہ شاید آپ نکلیں تو آپ کا موڈ خوشگوار ہو اور آپ مجھ پر ترس کھا لیں، میرے مسئلے کا کوئی حل تجویز کر دیں۔ لیکن جب آپ میڈم کے ہاں سے نکلے تو مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، یوں کہہ لیجئے کہ ہمت ہی نہیں پڑی۔ میں پھر آپ کے پیچھے پیچھے گیا، اتفاق سے جدھر آپ جا رہے تھے ادھر سے ہی مجھے بھی گھر جانا تھا، لیکن آپ کے ساتھ تو راستے میں ہی عجیب ہی چکر ہو گیا۔ میں تو ڈر گیا، دور ہی سے چھپ کر دیکھتا رہا جب اس بندر نما انسان نے آپ کو بندوق کا بٹ مار کر بے ہوش کیا۔ بندر نما انسان نے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، وہ چھوٹے سے قد کا تھا، لمبے لمبے بال تھے، حالانکہ میں وہاں سے کافی دور چھپا ہوا تھا اور وہاں روشنی بھی کم تھی۔ جب سے میں نے یہ اینک لگائی ہے میری نظر بہت شاندار ہو گئی ہے۔ اس نے اینک کے موٹے موٹے شیشوں کے عقب میں گول گول آنکھیں گھمائیں۔ تمہیں یقین ہے نا کہ اس نے میرے سر پر بٹ مارا تھا؟ میں نے تصدیق چاہی۔ جی ہاں، میں اندھیرے میں ایک دیوار سے چپکا کھڑا تھا اور سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ یقین سے بولا۔ حسنا میرے عین قریب تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ اس شخص کی جھلک دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتی تھی، وہ اس کی صورت نہیں دیکھ سکی تھی، جبکہ اس احمق لڑکے نے دور سے اسے دیکھ کر اس کے بارے میں کام کی باتیں بتائی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ حسنا اس بندر نما شخص کے بارے میں یقیناً کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، جو اینن کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حسنا کا اینن سے کوئی تعلق ہو۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اب وہ احمق مجھے اتنا برا نہیں لگ رہا تھا، شاید پولیس کے آنے کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اس بندر نما شخص اور لڑکی نے مل کر جلدی سے آپ کو آپ کی گاڑی میں ڈالا۔ تم نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ اس شخص نے اس کام میں لڑکی کا ہاتھ بٹایا تھا؟ میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ جی ہاں،
اور اس کے فوراً بعد وہ تو چھلاوے کی طرح معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا اور لڑکی آپ کی گاڑی ڈرائیو کر کے آپ کو لے کر چل دی۔ وسیم نے بتایا، مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں حسنہ تنہا گھسیٹ کر گاڑی میں نہیں ڈال سکتی تھی، جبکہ میرے سوٹ یا جسم پر گھسیٹے جانے کے نشانات بھی نہیں تھے۔ وسیم بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میری روح فنا ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، لیکن میں نے سوچا لڑکی آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جا رہی ہے، اس لیے میں آپ کے پیچھے لگا رہا۔ وہ ایک محفوظ جگہ پر رک گئی۔ کافی دیر بعد عقبی شیشے سے آپ کی بھی پرچھائی دکھائی دی اور میں سمجھ گیا کہ آپ ہوش میں آ گئے ہیں۔ تب میرے دل کو کچھ اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ کے تعاقب میں یہاں تک آیا اور تب سے یہاں چھپا آپ کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، میں نے گاڑی سے اتر کر یہ سوچتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپکی کہ کبھی کبھی کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے۔ اب مجھے تمہارے بارے میں رائے بدلنی پڑے گی۔ میرا خیال ہے تم اتنے احمق نہیں ہو جتنا میں تمہیں سمجھتا ہوں۔ کون کہتا ہے جی میں احمق ہوں؟ اس نے قدرے خفگی سے کہا، ابھی آپ کو میری فنکارانہ صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے جاسوسی کا بڑا شوق ہے۔ میں تو ایک جاسوسی ناول بھی لکھ رہا ہوں، 1100 صفحے لکھ چکا ہوں۔ 1100 صفحے؟ میں نے حیرت سے کہا، اسے چھپائے گا کون؟ یہ تو میں بعد میں سوچوں گا، پہلے اسے مکمل تو کر لوں۔ وہ بے پرواہی سے بولا، میں تو بننا بھی پرائیویٹ سراغ رساں ہی چاہتا تھا، لیکن ابا نے مجھے نائٹ سپروائزر بنا دیا۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ میں پرائیویٹ سراغ رساں بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ہی کارخانے کی بنی ہوئی چپل اٹھا کر مجھے رسید کی اور کہنے لگے، مار مار کر کھال اڑا دوں گا، ساری سراغ رسائی اور جاسوسی نکال دوں گا۔ مجھے ہر وقت یہی دڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر میرے جاسوسی ناول کا انہیں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ، میں نے نرمی سے کہا، ابھی جب میں اس بنگلے کے اندر تھا تو تم نے کسی کو باہر آتے یا آس پاس منڈلاتے تو نہیں دیکھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر شکوہ میز سے لہجے میں بولا، لیکن آپ نے واپس آنے میں بہت دیر لگا دی سر۔ میں تو آپ سے مسئلے کا حل پوچھنے کی فکر میں تھا، لیکن فی الحال تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ میں گھر جا کر ابا کو کیا جواب دوں گا۔ اس سلسلے میں نے جاننا چاہا کہ میں تمام رات کہاں غائب رہا۔ وہ تو میری چمڑی ادھیڑ دیں گے، وہ خوف زدہ سے لہجے میں بولا۔ بتا دینا کہ تم بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے اور یہی بڑا غنیمت ہے کہ تم گھر واپس پہنچ گئے۔ میں نے کہا، وہ اس قسم کی باتیں سنتے کہاں ہیں؟ یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے، بلکہ وہ خود سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ خیر اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ فی الحال تو تم گھر جاؤ۔ میں نے اس کو کندھا تھپکایا۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، اور وہ میرا مسئلہ، میرا مستقبل، میری نوکری داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ میں کہہ چکا ہوں نا کہ میں اس کے بارے میں اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ ایسے اہم اور سنگین مسائل کے بارے میں سرے راہ کھڑے ہو کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے نرمی سے کہا۔ اچھا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے قدرے مایوسی سے بولا۔ اس کا منہ لٹک گیا تھا، اس کے لیے ایڈونچر کی مختصر سی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اب اسے واپس گھر کی طرف جانا تھا، جہاں بوریت تھی، اولاد کے مزاج سے ناشنا اور سخت دل باپ تھا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا اور وہ گاڑی کی طرف جاتے جاتے پلٹ آیا اور بانچھیں پھیلاتے ہوئے بولا، ویسے لونڈیا یہ بھی خوبصورت تھی جو آپ کو اٹھا کر لے گئی تھی۔ کافی دیر رہے آپ اس کے بنگلے میں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی وسیم بھائی سے میرا سلام کہیے گا، میں نے جواب دیا۔ اس کی ناک سکڑ گئی اور بانچھیں مزید پھیل گئیں اور اس کے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے لگے۔ خلق سے عجیب سی آوازیں برآمد ہونے لگیں، بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی گاڑی پٹرول ختم ہونے کی وجہ سے جھٹکے لے لے کر رکنے لگی ہو۔ دراصل وہ شرمیلے سے انداز میں ہنس رہا تھا۔ مذاق مت کریں چودھری صاحب، سچی سچی بتائیں۔ دیکھو میری تمہیں نصیحت ہے کہ اس لڑکی کو بہن بنانے کے چکر میں مت پڑنا اور نہ ہی اس کی سراغ رسائی کی کوشش کرنا۔ یہ خطرناک معاملات ہیں، کہیں اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈال لینا، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا۔ اس نے اپنی پھیلی ہوئی بانچیں سکیڑ لیں، پھر دونوں
اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ اگلے چوراہے پر دونوں الگ الگ سمتوں میں مڑ گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے آخر کار اسے ایک جگہ روک لیا۔ میرے ذہن میں کھچڑی سی پک رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کو ایک بار پھر کریدنے کی کوشش کرنا چاہیے تھی۔ مشکوک تو وہ میری نظر میں پہلے ہی تھی۔ اس کی کسی بات پر میں نے یقین نہیں کیا تھا، لیکن وسیم کے بیان کے بعد تو بھی اس کا کوئی تعلق محسوس ہونے لگا تھا، اور یوں وہ خطرناک حد تک مشکوک ہو گئی تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے گاڑی واپس موڑ لی۔ جب میں دوبارہ اس بنگلے پر پہنچا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔